بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخبار عربی ویڈیو 33 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم جو خبر پڑھ رہے تھے اسی کا بقیہ حصہ آج آگے بڑھایا جائے گا، اور یہ اخباری خبر ہے جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ امرأۃ سقطت فی بئر تنجو من الموت باعجوبہ. ایک عورت جو کہ ایک کنویں میں گر گئی تھی وہ موت سے بچ گئی معجزانہ طور پر. A woman fell into a well, survived death miraculously. امرأہ یعنی عورت، اور اس سے قبل ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے مفرد ہے تو اس کے لیے امرأہ یا مرأہ، اور اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو نسوہ یا اسی طرح نساء. اور عام بول چال میں عورت کو حرمہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی جمع ہے حریم، یعنی معاشرے میں جو کہ واجب الاحترام چیز ہے. سقطت سقوط سے ہے یعنی گر جانا، بئر یعنی کنواں، تنجو نجات سے ہے، باعجوبہ یعنی عجیب و غریب طریقے سے، یعنی معجزانہ طور پر وہ زندہ بچ گئی. تو اسی طرح انگلش میں دیکھیے، وومن یعنی عورت، فیل یعنی گر گئی، انٹو اے ویل یعنی کنویں میں، ویل یعنی کنواں، سروائیوڈ بچ گئی، سروائیول کہا جاتا ہے کہ بچ جانا. ڈیتھ یعنی موت، عربی میں بھی موت، اردو میں بھی موت، اور انگلش میں ڈیتھ. میریکولیسلی یعنی معجزانہ طور پر، یعنی اس کے بچنے کی امید تو نہیں تھی لیکن یہ کہ وہ بچ گئی. اور خلاصہ یہ کہ وہ کون عورت تھی اور کہاں کس طرح وہ گم ہو گئی، کہاں گر گئی، اور وہ کنواں جو ہے وہ کیا معاملہ پیش آیا، پھر کس طرح اس کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ سب کچھ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں. تو آج دیکھیے آگے چلتے ہیں کہ وہکذا، اسی طرح، ہکذا کے معنی اسی طرح، بدأ الفریق المختص عملیت بحث شاملہ، اس طرح خصوصی ٹیم نے تلاش کا ایک جامع عمل شروع کیا. The specialized team then began a comprehensive search operation. فریق کے معنی ہے ٹیم، کوئی گروہ یا ٹیم، جیسے فریق طبی کہا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹیم، یا اسی طرح کسی ملک کی جو کھلاڑیوں کی ٹیم ہوا کرتی ہے، قومی ہاکی ٹیم ہو گئی، کرکٹ ٹیم ہو گئی، تو اسے بھی فریق کہا جاتا ہے کہ الفریق الوطنی یعنی قومی ٹیم، نیشنل ٹیم. المختص یہ اختصاص سے ہے یعنی اسپیشلائزیشن، وہ جو اسپیشل قسم کی ٹیم تھی، یعنی ہر کام کے لیے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ٹرینڈ، تربیت یافتہ. تو یہ جو فریق تھا یعنی جو ٹیم تھی جو تلاش کرنے کے سلسلے میں جو کہ اسپیشل قسم کی ٹیم تھی کہ جن کی خاص ٹریننگ یا تربیت کی گئی تھی تلاش کے لیے. عملیہ کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے آپریشن وہ کسی بھی سلسلے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، کہ جس طرح یہاں تلاش کا آپریشن شروع کیا گیا تو اس کے لیے بھی عملیہ. یا اسی طرح جیسے کہ کسی مرض کی وجہ سے ڈاکٹر لوگ ہاسپٹل میں جو آپریشن کیا کرتے ہیں تو اسے بھی عربی میں عملیہ ہی کہا جاتا ہے. کس قسم کا عملیہ شروع کیا گیا، کس قسم کی کارروائی یا کس قسم کا آپریشن؟ بحث کا عملیہ، بحث کا آپریشن شروع کیا گیا. بحث کے معنی عربی میں ہوتے ہیں تلاش کرنا، جیسے اردو میں تو کہتے ہیں کہ بحث و تکرار یعنی الجھنا، بحث کرنا، لیکن عربی میں اصل میں جو بحث کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا. جیسے گوگل میں لکھا ہوتا ہے کہ سرچ، تو عربی میں وہاں لکھا ہوگا کہ البحث یعنی تلاش کرنا، ابحث لکھا ہوگا، یا ابحث یعنی تلاش کرو. کیسی بحث کا سلسلہ شروع کیا گیا، آپریشن شروع کیا گیا، کیسی تلاش؟ شاملہ، کمپریہنسو یعنی جامع، یعنی بڑے پیمانے پر کہ ہر طرح سے اس کی تلاش کا جو کام تھا اس کا آغاز کیا گیا، کوئی چھوٹے پیمانے پر نہیں بلکہ شاملہ یعنی کمپریہنسو، ہر طریقے سے، ہر جگہ، یعنی جامع عمل شروع کیا گیا، تلاش کا جامع عمل. ووفقا لقائد الفریق، ٹیم کے سربراہ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا ٹیم لیڈر، وفقا یعنی اکارڈنگ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کے مطابق، کہ فلاں نے یہ بات بتائی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں ذرائع کے مطابق. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وفقاً.
اور انگلش میں دیکھیے اکارڈنگ ٹو دا ٹیم لیڈر، قائد الفریق یعنی ٹیم لیڈر، جو اس ٹیم کا جو سربراہ تھا اس کے مطابق، یعنی اس نے کیا بتایا، اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق صورتحال یہ ہوئی۔ فقد سمعوا فجأةً، انہوں نے اچانک سنا، فجأہ یعنی اچانک، مفاجأہ کہا جاتا ہے عربی میں اچانک کوئی کام ہو جانا، سرپرائز جسے کہتے ہیں کہ سرپرائز دیا، تو اس کو عربی میں مفاجأہ کہا جاتا ہے، تو اسی سے ہے فجأةً یعنی اچانک انہوں نے سنا۔ کیا سنا؟ دے سڈنلی ہیئرڈ، انہوں نے اچانک سنا، سڈنلی یعنی اچانک، عربی میں فجأہ، اردو میں اچانک۔ صرخۃ استغاثۃ خافضۃ، ایک چیخ انہوں نے سنی مدد طلب کرنے کے لیے مدھم سی۔ دے سڈنلی ہیئرڈ اے فینٹ کرائی فار ہیلپ، صرخہ یعنی چیخ، کرائی انگلش میں کرائی یعنی چیخنا، صرخہ عربی میں یعنی چیخنا، چیخ کی آواز۔ استغاثہ یعنی مدد کے لیے جو پکارنا، استغاثہ کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا کسی سے، اور جیسے لوگ نام رکھتے ہیں مستغیث یعنی مدد مانگنے والا، یعنی اللہ سے مدد مانگنے والا، گویا کہ ایک نیک شگون ہے۔ اور اغاثہ یعنی مدد کرنا، دوسرے کی مدد کرنا، جیسے فریق الاغاثہ یعنی جو ریلیف ٹیم ہوتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے والی ٹیم جو ہوتی ہے تو یا امدادی کارکن ہوتے ہیں، تو اس لفظ یعنی اغاثہ کا مطلب ہو گیا دوسرے کی مدد کرنا، مغیث یعنی مدد کرنے والا، لیکن استغاثہ یعنی مدد مانگنا، دوسرے سے اپنے لیے مدد مانگنا۔ تو مدد مانگنے کی جو آواز ایک چیخ سنائی دی، صرخہ سنائی دی، صرخہ بھی کہتے ہیں، سوراخ بھی کہتے ہیں، یعنی چیخنا، چلانا۔ وہ آواز کیسی تھی؟ خافضہ، بہت ہلکی سی مدھم سی آواز تھی، جس کے لیے انگلش میں دیکھیے فینٹ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بہت مدھم سی آواز، جیسے قرآن میں ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ آپ اپنی نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھی اور نہ ہی بہت پست آواز رکھی اپنی نماز کے وقت میں، تو بلکہ کیا کیجئے کہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپنائیے، یعنی یہ آخری آیت ہے سورۃ الاسراء کی قرآن کریم میں، تو وہاں بھی وَلَا تُخَافِتْ، اور یہ وہی لفظ ہے خافضہ یعنی مدھم آواز۔ تو انہوں نے وہاں جب وہ عملیت بحث شاملہ یعنی کمپریہنسو سرچ آپریشن شروع کیا، تو انہیں ایک ایسی مری ہوئی مدھم سی کمزور سی آواز سنائی دی وہاں۔ تو گویا کہ یہ پہلی علامت ہو گئی، جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا جو ہے وہ دھاگے کا ایک سرا ہاتھ لگ گیا، کہ اب پتہ چل گیا کہ بس یہی ہے کچھ معاملہ، کہ آواز سنائی دی ہے مدھم سی ہلکی سی۔ وبعد سماع الصوت، یہ آواز سننے کے بعد، سماع کے معنی سننا، الصوت یعنی آواز، آفٹر ہیئرنگ دا ساؤنڈ، ساؤنڈ یعنی صوت، عربی میں صوت اور انگلش میں ساؤنڈ۔ تو یہ آواز سننے کے بعد اکتشف الطریق سریعاً، تو وہ جو ٹیم تھی، ریسکیو ٹیم جو تھی، انہوں نے بہت جلدی جو ہے دریافت کر لیا کس چیز کو؟ دا ٹیم کوئکلی ڈسکورڈ، کوئکلی یعنی جلدی، کوئک یعنی جلدی، تو انہوں نے جلدی سے ڈسکورڈ یعنی جو آواز سننے کے بعد جو ہے زیادہ وقت نہیں لگا، جلدی انہوں نے ایک چیز کو دریافت کیا۔ کیا تھی وہ چیز؟ البئر، کنواں، بئر کے معنی عربی میں کنواں جس کی جمع ہے آبار، اور انگلش میں ویل، ویل کے معنی کنواں۔ تو ایک کنواں انہیں وہاں نظر آیا۔ کیسا تھا وہ کنواں؟ العمیقہ، گہرا، اصل میں عمیق کے معنی گہرا اور العمیقہ یعنی گہری، تو عربی میں چونکہ جو کنواں ہے، جو بئر ہے، وہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کی صفت جو ہے مؤنث لائی گئی، العمیقہ، ورنہ اگر عربی میں کوئی لفظ جو ہے وہ مذکر ہوتا تو اس کی صفت بھی مذکر ہی لائی جاتی، کہ موصوف کی جو کیفیت ہوگی تذکیر و تانیث کے تعلق سے، تو صفت کی بھی وہی کیفیت ہوگی، دونوں یا مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے۔ جیسے کتاب جمیل، کتاب خوبصورت، بیت جمیل، گھر خوبصورت، لیکن اگر کوئی مؤنث چیز ہوگی، مثلا کہ ساعۃ جمیلۃ، کہ خوبصورت گھڑی، تو چونکہ البئر عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے العمیقہ جو اس کی صفت لائے وہ بھی مؤنث ہے، ورنہ اصل میں ہے عمیق یعنی گہرا۔ من کل فج عمیق، قرآن کریم میں یہ لفظ ہے سورۃ الحج میں۔ تو انہیں بہت جلدی وہاں ایک کنواں نظر آیا جو کہ گہرا تھا، التی تکسوها الاعشاب، اس کنویں کو ڈھانپ رکھا تھا جھاڑیوں نے، تکسو
یہ کسوہ سے ہے۔ کسوہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا۔ لباس کو بھی کسوہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لباس بھی جسم کو، تن کو ڈھانپتا ہے۔ یا اسی طرح مثلاً جو غلاف کعبہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا غلاف چڑھا رکھا ہے۔ تو اردو میں تو ہم غلاف کعبہ کہتے ہیں، اور غلاف بھی عربی لفظ ہے، عربی میں بھی غلاف بھی کہتے ہیں، لیکن جیسے اردو میں عام طور پر جو ہے غلاف کعبہ، تو عربی میں غلاف کعبہ کی بجائے کسوۃ الکعبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، کسوۃ الکعبہ۔ تو وہاں بھی کسوہ سے یہی مراد ہے، یعنی جو اسے گویا کہ لباس کے معنی میں یا ڈھانپنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ وہ کنواں تھا جو کہ بہت گہرا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اتنی زیادہ گھنی وہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی کہ اس کا منہ گویا کہ چھپا ہوا تھا جھاڑیوں سے۔ اعشاب یعنی جھاڑیاں، یہ عشب کی جمع ہے، العشب۔ اور انگلش میں دیکھیے کہ گراس، یہاں گراس کا لفظ، گراس گھاس کو کہتے ہیں، اور ویسے جو ہے الاعشاب جو ہے العشب، انگلش میں اس کو ہرب بھی کہا جاتا ہے، ہرب، HERB، ہرب۔ جیسے کوئی دوا ہوتی ہے کہ ہربل سیرپ، یعنی یہ ایسا سیرپ ہے، ایسی دوا ہے جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے بنا ہوا ہے، کہ کوئی کیمیکل وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ تو عشب کے معنی ہوتے ہیں جڑی بوٹی، اور کہ جس سے دوائیں بھی بنتی ہیں۔ جیسے ایک طبیب الاعشاب ہوا کرتا ہے، یعنی وہ ڈاکٹر جو کہ یہ جو عام دوائیں ہوتی ہیں میڈیکل اسٹور میں، ان کی بجائے جو کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے، جیسے ہمارے ہیں جس کو طب یونانی کہا جاتا ہے، تو عربی میں اسے طبیب الاعشاب کہا جاتا ہے۔ عشب کے ذریعے یا علاج الاعشاب، علاج بالاعشاب، یسوق الاعشاب ہوتے ہیں بعض اوقات کے جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں۔ تو انگلش میں اس کو عشب کو کہتے ہیں کہ ہربل، اور انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے شرب، یعنی جو ذرا جڑی بوٹی جو ذرا بڑی ہو، ہرب سے بڑی ہو، اور اس سے بھی بڑی جڑی بوٹی ہو تو انگلش میں اس کو پلانٹ کہتے ہیں، اس سے بھی بڑی ہو تو انگلش میں اس کو ٹری کہا جاتا ہے، عربی میں شجرہ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں، شجرہ، عشب، اعشاب، اور انگلش میں ہرب اور شرب اور پلانٹ اور ٹری، تو مقصد یہ ہوا کہ یہ اس کی الگ الگ جو مراحل ہوتے ہیں پودے کے، پلانٹ کے۔ تو الاعشاب عشب کی جمع ہے، تو بس اس کو یاد رکھیے گا، عشب یعنی جڑی بوٹی، ہرب یا پلانٹ، اور اس کی جمع ہے اعشاب، یعنی جو وہاں قدرتی جڑی بوٹیاں تھیں، گھاس اگی ہوئی تھی بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے کنویں کا منہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ چھپا ہوا تھا۔ وسارع رجال الانقاذ الى ازالة الغطاء العشبي من راس البئر، امدادی کارکنوں نے جلدی جلدی کنویں سے گھاس کے پردے کو ہٹا دیا۔ Rescuers quickly removed the grassy cover from the top of the well۔ سارع یعنی جلدی کی، سرعت کے معنی ہے جلدی، سرعت، تو اسی سے ہے سارع۔ قرآن میں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے معاملے میں، یعنی زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طلب کیا کرو کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی نصیب ہو جائے، یعنی اچھے کام کیا کرو، برائیوں سے بچا کرو۔ تو سرعت سے سارع، انہوں نے جلدی کی۔ رجال، رجل کی جمع ہے، رجال الانقاذ، جو بچانے والے۔ انقاذ اس سے پہلے ہم مفصل پڑھ چکے ہیں، انقاذ کے معنی ہوتے ہیں بچانا، ریسکیو کرنا۔ تو جو بچانے والی ٹیم تھی، جو بچانے والے لوگ تھے، انہوں نے جلدی کی۔ ریسکیورز کوئکلی، ریسکیورز نے جلدی جلدی، ریمووڈ ہٹایا۔ ازالت الغطاء، غطاء کے معنی ہوتے ہیں ڈھکن، کسی چیز کا کور، کور کو، ڈھکن کو عربی میں کہا جاتا ہے غطاء۔ تغطیہ یعنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا دینا۔ تو کون سا کیسا وہ ڈھکن تھا؟ کوئی باقاعدہ سے کوئی لوہے کا یا لکڑی کا ڈھکن نہیں تھا، بلکہ الغطاء العشبی، عشب ابھی ہم نے کہا اعشاب، اعشاب جس کا مفرد ہے عشب، یعنی وہ جو جھاڑیوں کا ایک ڈھکن سا بنا ہوا تھا جس نے کنویں کو چھپا رکھا تھا۔ الغطاء العشبی، جھاڑیوں کا وہ جو ڈھکن تھا، جو کور تھا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، ازالہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، ازالہ کرنا یعنی وہاں سے ہٹا دینا۔ مزیل، جیسے وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے پیپر پر کوئی لکھنے میں، تو اس پر جو وائٹنگ لگائی جاتی ہے تو اسے عربی میں مزیل کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ہٹا دیا گویا کہ۔ تو وہ جو ریسکیورز تھے، انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ جو گھاس تھی بہت زیادہ، اسے ہٹایا اس کنویں کے منہ سے۔
وعثروا اخیراً، اور آخر کار انہوں نے پایا. العثور کے معنی ہوتے ہیں پانا. العثور، عثروا انہوں نے پایا. فائنلی دے فاؤنڈ، فاؤنڈ کے معنی فائنڈ پانا، اور اس کی سیکنڈ فارم ہے فاؤنڈ، انہوں نے پایا. کس کو پایا؟ علی تلک المرأة المفقودہ، اس گمشدہ عورت کو، لاپتہ عورت کو. المرأة یعنی عورت، تلک یعنی وہ، المفقودہ وہ عورت جو کہ گم ہو گئی تھی. فقدان، فقدان یعنی گم ہو جانا. تو وہ جو گم شدہ عورت تھی جس کی تلاش کی جا رہی تھی، اسے انہوں نے وہاں پایا. اینڈ فائنلی دے فاؤنڈ دا مسنگ وومن، مسنگ یعنی جو گم شدہ تھی. التی کانت مغمورۃ فی الماء، جو کہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. which was submerged in water. مغمورہ یعنی ڈوبی ہوئی. الغمر ایک لفظ ہوتا ہے الغمر عربی میں، اور ایک لفظ ہے الغرق. غرق یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈراؤن، یعنی ڈوب جانا، ڈراؤن. تو جو ہے غرق یعنی بالکل ڈوب جانا. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، قرآن کریم میں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے مشہور، اس میں کہ فرعون جب ڈوب گیا، غرق ہو گیا. تو غرق اردو میں ہم کہتے ہیں غرق، لیکن اصل میں عربی میں ہے الغرق. غرق را کے اوپر زبر ہے نہ کہ سکون. غرق تو غرق کے معنی ہوتے ہیں بالکل ڈوب جانا، کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، کوئی ڈوب گیا یا کوئی چیز ڈوب گئی پانی کے نیچے، کہ معاملہ ختم ہے. جبکہ غمر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا، وہ پانی سے ہو یا یعنی پانی تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر آ گیا، یا اور کسی طرح، جیسے اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے، نیکی کرے، تو عام بول چال میں اسے کہا جاتا ہے کہ انت غمرتنا، کہ تم تو ہم پر چھا گئے، تم نے ہمیں ڈھانپ لیا. یعنی اپنے احسان کے ذریعے جو تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان کا جو تمہارے احسانات کا ہم پر سلسلہ ہے، ہم تو تمہارے زیر احسان آ گئے. لقد غمرتنا، تم ہم پر چھا گئے، یعنی تم نے ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں. تو غمر جو ہے یہ پانی کا یا ڈوبنے کا معاملہ وہاں بھی، یا کسی بھی شکل میں جو کسی پر چھا گیا وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کانت مغمورہ فی الماء، وہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی بالکل ہی ڈوب گئی اور نیچے تہ میں چلی گئی، پھر تو غرق کا لفظ آتا. لیکن ایسا نہیں تھا، بس اتنی وہاں ایسی تھی کہ پانی اس کے اوپر تک آیا ہوا تھا. وَأَصَابِعُهَا الشَّاحِبَةُ، اور جو اس کی بے رنگ یا بے رونق اس کی جو یا پیلی انگلیاں تھیں. اصل میں شاحبہ کے معنی پیلی نہیں ہے، پیلی کو تو اصفر یا صفرا کہا جاتا ہے. تو پیلی ہم نے اردو میں اس لیے ترجمہ کیا کہ کوئی چیز اتنی کمزور ہو کہ بے رنگ ہو، یا کہ رنگ اڑ گیا، جیسے انسان کہتے ہیں کہ پیلا پڑ گیا، کہ جان ہی نکل گئی. اور انگلش میں دیکھیے پیل کا لفظ ہے. تو وہ اصابعها الشاحبہ، جو اس کی وہ بے رونق یا گویا کہ بے رنگ قسم کی انگلیاں، یعنی مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے جو بے رنگ ہو چکی تھی. تم سکو، انہوں نے جکڑ رکھا تھا. امساک سے ہے، امساک یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کس چیز کو پکڑ رکھا تھا؟ شقوق جدار البئر الزلق، جدار یعنی دیوار، البئر یعنی کنواں، شقوق یہ شق کی جمع ہے، شق انشقاق یعنی کسی چیز کا پھٹنا. تو جو شقوق تھے، شقوق یعنی دراڑیں، انگلش میں کریکس. اور وہ جو دیوار یعنی کنویں کی دیوار میں، جدار یعنی کنویں کی دیوار میں وہ جو کریکس بنے ہوئے تھے، جو دراڑیں بنی ہوئی تھیں. اور وہ دراڑیں کیسی تھی کہ الزلقہ، زلقہ یعنی ان میں پھسلن تھی، چکنی قسم کی، کہ ایک تو وہ اس کے ہاتھ اور اس کی جو انگلیاں تھیں وہ بے جان ہوئے چلی جا رہی تھیں مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے. الشاحبہ پیل، اصابع یعنی انگلیاں، اصبع کی جمع. اور دوسرا یہ کہ کوئی باقاعدہ وہ پکڑنے کی جگہ تو تھی نہیں. کس چیز کو اس نے پکڑ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا جان بچانے کے لیے؟ جو دیوار میں جو چھوٹے چھوٹے کریکس تھے، دراڑیں، ان کو پکڑ رکھا تھا. پھر وہ دیوار بھی جو تھی اور وہ جو دراڑیں تھیں جن کو پکڑ رکھا تھا، ان میں پھسلن بھی تھی، سلپری تھی. وہ گویا کہ مشکل کے اوپر مشکل کے سلسلے تھے. ہر پیل فنگرز گرپڈ دا سلپری کریکس ان دا ویل وال، ویل یعنی کنواں، وال یعنی دیوار. تو یہ صورت حال تھی کہ جو ریسکیور تھے، ریسکیو ٹیم جو تھی، فریق الانقاذ جو تھا، امدادی کارکن جو تھے، انہوں نے آخر وہاں ایک کنواں دیکھا جو کہ چھپا ہوا تھا، جس کا منہ ڈھکا ہوا تھا، بڑی اونچی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اس میں، وہ چھپا ہوا تھا. انہوں نے وہ گھاس ہٹایا، کنویں کے منہ کو انہوں نے کھولا، جانے کا راستہ بنایا. دیکھا وہ عورت جو کہ تقریباً ڈوبی جا رہی ہے پانی میں، مغمورہ فی الماء، سبمرج، پانی میں جو ہے وہ گویا کہ یہ اس کی کیفیت ہے. اور اس کے ہاتھ بے جان ہوئے جا رہے ہیں. اس نے اپنی انگلیوں یعنی پورے ہاتھ سے پکڑنے کی بھی جگہ نہیں تھی،
صرف انگلیوں سے دیوار میں جو کریکس تھے، ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی تنگ دراڑیں تھیں، تو انگلیوں سے اس نے ان کو جکڑ رکھا تھا، اور وہاں پھسلن بھی تھی۔ الزلقہ انزلاق سے ہے، انزلاق عربی میں کہا جاتا ہے پھسلنا۔ جیسے اگر یوں کہیں کہ انزلق الرجل فوق الارض المبللہ، کہ جو آدمی ہے وہ گویا کہ گیلی زمین پر جو ہے وہ سلپ ہو گیا، گیلی زمین، الارض الزلقہ یعنی ویٹ گراؤنڈ، اگر ویٹ گراؤنڈ، دا مین سلپڈ آن دا ویٹ گراؤنڈ، کہ آدمی جو ہے وہ جو گیلا ایک گراؤنڈ تھا اس پر وہ سلپ ہو گیا، تو انزلاق سلپ ہو جانا، پھسل جانا۔ یاد رکھیے گا انزلاق کے معنی عربی میں پھسل جانا، اسی سے الزلقہ، یعنی دیوار میں وہ جو شقوق تھے، جو کریکس تھے، جو وہ دراڑیں تھیں دیوار کے اندر، وہ الزلقہ تھیں، یعنی سلپری تھیں، ان میں چکناہٹ تھی، تو اندازہ کیجئے کہ وہ پکڑنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس خبر کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔